بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک نئی اور خوبصورت سی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں چاہوں گا کہ ویڈیو انتہائی مختصر ہو، زیادہ لینتھی نہ ہو جائے، تاکہ آپ لوگوں کو سننے کے اندر اس کے لیے کوئی قباحت محسوس ہو۔ بڑی علمی گفتگو ہے، توجہ سے سماعت کیجیے گا۔ علمی بھی ہے اور اہل علم کے لیے بھی مناسب ہے، اور جو عوام اہل سنت ہیں ان کے لیے بھی یہ مناسب ہے۔ میں کوشش کروں گا انشاءاللہ اخلاق کے دائرے کے اندر رہ کے میں گفتگو کو مکمل کروں۔ اچھا، ایک حضرت ہیں، آپ نے تھمب نیل پہ دیکھ لیا ہوگا کہ ان کی میں نے تصویر اس کے اوپر لگائی ہوئی ہے۔ یہ میرے کلاس فیلو ہیں، یونیورسٹی میں میرے ساتھ پڑھتے ہیں، تو میں ان کی گفتگو کا لنک بھی ڈسکرپشن میں دے دوں گا، اور آپ خود ہی سماعت کیجئے گا کہ یہ کس انداز سے ماشاءاللہ اہل علم ہیں، اور اپنے علم کے موتی کیسے بکھیر رہے ہیں، اور دل چاہ رہا ہے کہ ان کی گفتگو کو بار بار سنا جائے۔ اس کا چھوٹا سا کلپ جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ یہ میری گفتگو ہے، آپ اس کے اندر سماعت کیجئے، پھر اس کے بعد میں اگلی گفتگو کرتا ہوں۔ ਪੁੱਤਰ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀ ਹੋਏ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੀ ਹੋਏ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਬਗੈਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹਨਤਾਂ ਖੱਟਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਐਡਾ ਘਟੀਆ ਹਾਲ ਹੋਣਾ। 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ 13ਵੀਂ 14ਵੀਂ ਆ ਵੱਡੀ 11ਵੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖ ਖਬੀਸੋ, ਛੱਡ ਦੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲਾਂ, ਤਰਕਤ ਫੀਕੁਮ ਸਕਲੈਨ, ਕਿਤਾਬੁल्लाह व इतरत अहले बैत। ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਅੱਲਾ ਤੇ ਸੁਨਤੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਫੜੋ। تو ਜਿਹਦਾ ਅੱਲਾ ਤੇ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵਾਜ਼ਿਆ ਤਾਸਿਮੂ ਬਿਹਬਲਿल्लाहि ਜਮੀਅਨ ਵਲਾ ਤਫਰਕੂ। ਇਹਨਾਂ ਖਬੀਸਾਂ ਨੇ چھڑ دیتا۔ اچھا، تو دوستو، آپ نے گفتگو کو سماعت کیا۔ ماشاءاللہ آپ سب لوگ ذی شعور ہیں، اور آپ خود اس بات کا اندازہ بخوبی اچھے طریقے سے لگا سکتے ہیں کہ ایسی گفتگو کو ترازو کے کس پلڑے میں رکھا جائے اور کس انداز سے اس کو تولا اور ماپا جائے۔ میں جناب، یہ ہماری کلاس کے ڈاکٹر محمد حسن علی صاحب ہیں، جو اپنے آپ کو ہاشمی بھی کہتے ہیں اور اپنے آپ کو سید بھی کہتے ہیں۔ ان کے لیے میں صرف اتنی سی بات عرض کروں گا کہ سادات کرام علیہم الرضوان کا جو خون پاک ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو مبارک نسبت ہے اس خون کے ساتھ، مجھے آپ کی ذات میں اس کا کوئی اثر نظر نہیں آیا، کیونکہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام، اور بلکہ آپ کے بعد سادات کرام، چاہے وہ جناب مولا علی شیر خدا، آپ کی آل پاک اولاد پاک جناب حضرات حسنین کریمین اور حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی تو شان بڑی وراء الورا ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں، ان کا بھی یہ انداز نہیں تھا کہ جیسی گفتگو وہ حضرت فرما رہے تھے، کیونکہ اللہ رب العزت کو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے محبوب تھے، اتنے پیارے تھے، کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو وہ مکمل ایک حسن، چاہے وہ آپ کے اخلاق کا ہو، آپ کے کردار پاک کا ہو، آپ کے جسم منور کا ہو، یا جس انداز کا بھی ہو، اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی خوبصورتی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرمائی۔ اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا لہجہ اور حضور کی گفتگو، حضور کا خوبصورت انداز، کہ اس کے بارے میں شعراء تو یہی کہتے ہیں کہ آپ کی بارگاہ میں اگر کوئی ٹوٹے دل والا بھی بندہ آ جاتا تھا تو حضور اتنی خوبصورت گفتگو فرماتے تھے کہ اس کے دل کے اندر بھی مٹھاس اتر جاتی تھی، اور وہ اپنے ہر قسم کے غم کو بھول جاتا تھا۔ اور اس کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک عظیم وصف بیان کرتے ہوئے اللہ نے قرآن پاک میں یوں ارشاد فرمایا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ یہ جو یہ اللہ رب العزت کے خاص رحمت ہے آپ کے اوپر، لِنْتَ لَهُمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر اتنی نرمی اور اتنی خوبصورتی اور اخلاق کے اندر اتنا جو ہے وہ احسن انداز پیدا فرمایا ہے کہ ایسی مثال پوری کائنات میں کسی کو بھی اللہ رب العزت نے عطا نہیں فرمائی سوائے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔
تو حضرت مانتے ہیں آپ اہل علم میں سے ہیں، آپ کے پاس علم بھی ہے، ضرور آپ ایم فل کر رہے ہیں ماشاءاللہ، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسلامک نالج، جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ 4 سال میں نے اسلامیات کو پڑھا اور بعد میں MS کی طرف میں گیا، تو مجھے تو آپ کی ذات کے اندر کوئی اسلام نظر نہیں آیا کہ آپ نے اس اسلامیات سے کیا سیکھا۔ قرآن پاک آپ نے ترجمہ تو آپ نے جیسے بھی کیا اس کو چھوڑ دے، سنی سنائی بات آپ نے کر دی، لیکن جو آپ نے قرآن پاک کی ورڈنگ پڑھی ہے، جو اس کا ٹیکسٹ پڑھا ہے، جو آیات مبارکہ کو تلاوت کیا ہے، وہ استغفر اللہ۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث پاک، بھائی تعصموا بحبل اللہ نہیں ہے، استغفر اللہ، بلکہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اور جہاں پر آپ نے حدیث پاک پڑھی وہاں پہ آپ نے پڑھا ترکت فیکم مستقلین، وہ کیا ہے؟ آگے بھی جو عجیب و غریب قسم کے الفاظ، العیاذ باللہ، نقل کفر نباشد، میں اس پیک کی طرف نہیں جانا چاہتا، لیکن میں اتنی بات آپ کو بتا دوں کہ آپ اپنے الفاظ ٹھیک کریں، کم از کم اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے دلائل دینے کا۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ جو آپ نے مدعا اٹھایا ہوا ہے اس کے اندر بالکل بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، آپ کو بس جیسے پڑھایا گیا آپ نے اس کو ویسے، پتہ نہیں آپ نے ولاگ بنانے کے لیے کیا یا آپ نے لوگوں کو یہ مطلب کہ انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کیا یا علم دینے کے لیے کیا، وٹ ایور، مجھے اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن آپ نے انتہائی جو ہے وہ جارحانہ گفتگو کی، انداز بھی آپ کا مناسب نہیں تھا، اور ایسا انداز جو ہے وہ اہل اسلام کے لیے موضوع بھی نہیں ہے۔ تو حدیث پاک بھی آپ نے غلط پڑھی، پھر اس کا استدلال بھی آپ نے غلط کیا، پھر آپ نے پتہ نہیں کہاں سے باتیں اٹھا کے پھر گالیاں، پھر عجیب و غریب قسم کی اولیاء اللہ کو ایسے انداز سے خطاب کرنا۔ بھائی جا کے کتابیں پڑھیں، آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر اولیاء کرام اور مشائخ اعظام کو کیا مقام اور کیا درجہ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ چلے ہم اب آتے ہیں، ایک اس کے اندر جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ کچھ اہل علم بھی ہیں وہ اس کو آگے پروموٹ کر رہے ہیں، چاہے وہ تفنن طبع کے لیے کر رہے ہیں یا جس انداز سے بھی کر رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو پروموٹ کرنا اس انداز میں یہ جاہلوں کا کام ہو سکتا ہے، اہل علم کا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اوپر کچھ علمی باتیں ہیں وہ آپ سماعت فرما لیں۔ سب سے پہلے بات آ جاتی ہے بدعت۔ بدعت ہوتی کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں جو لغت کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ بدعت یہ نکلا ہے بدعا سے یا بدعاتن سے، ٹھیک ہے۔ یہ عربی لفظ ہے بدعہ جو کہ بدعا سے مشتق ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کا وجود میں لے کے آنا یا کسی چیز کا وقوع پذیر ہونا، کسی شے کے عدم سے وجود میں آنے کو بدعت کہا جاتا ہے، یعنی کہ پہلے نہیں تھی تو بعد میں اس کو جو ہے وہ پیدا کیا گیا یا اس کو وجود دیا گیا ہے، تو اس کو بدعت کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں مختلف مقامات کے اوپر اس کے حوالے سے ذکر کیا گیا۔ پارہ نمبر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے 7ویں پارے کے اندر ارشاد فرمایا بدیع السماوات والارض، کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، یعنی کہ ان کا زمین و آسمان ایک نئی چیز تھی نا کائنات کے اندر، پہلے تو یہ نہیں تھا۔ پوری کائنات جو ہے یہ اگر اس لفظی معنی کی طرف جائیں تو پوری کائنات ہی بدعت ہے، اور بنانے والے کو بدیع کہا جاتا ہے یا پیدا کرنے والے کو بدیع کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت جو ہے وہ بدیع ہے، اور اس نے پوری کائنات کو جو تخلیق کیا ہے، یہ لغوی معنی کے اعتبار سے بدعت کے حوالے سے یہاں پر ذکر موجود ہے کہ وہ خدا آسمانوں کا مالک اور زمین کا مالک وہ ہے جو اللہ ہے، اور اس نے ان کو نئے انداز میں پیدا کیا، یعنی کہ یہ پہلے نہیں تھے پھر ان کو وجود دیا ہے۔ پھر ایک اور مقامات کے اوپر مختلف مقامات پہ لفظ بدعت جو ہے، چونکہ بات لمبی ہو جائے گی، گفتگو طویل ہو جائے گی، تو اس کی طرف میں نہیں جاتا، یہ میں نے آپ کو لغوی مطلب اس کا بتایا ہے۔ پھر آ جاتے ہیں اس کا اصطلاح شرع کے اندر اس کا کیا مطلب ہے۔ تو اصطلاح شرع کے اندر جو ہے علماء نے اس کی تعریف یوں فرمائی ہے کہ دین میں ایسا نیا کام کہ جو ثواب کے لیے ایجاد کیا جائے، اب اس کی ایجاد جو ہوتی ہے وہ ثواب کے لیے ہی ہوتی ہے، نیت جو پیچھے ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کام کو کرنے سے لوگوں کو ثواب ہوگا۔ اب جس وقت اس کام کو تشکیل دے دیا گیا، اب تشکیل دینے کے بعد اب دیکھیں گے کہ آیا وہ کام شریعت کے خلاف ہے یا شریعت کے مطابق ہے۔ تو اگر یہ کام خلاف دین ہو، خلاف شریعت ہو تو اس کو حرام کہتے ہیں، اور اگر یہ کام خلاف شریعت نہ ہو بلکہ خلاف دین نہ ہو تو اس کو پھر آگے جو ہے وہ دو چیزوں کے اندر، دو معانی کے اندر جو ہے اس کو پھر آگے ذکر کیا جاتا ہے کہ اس کا پھر دو قسم کے اس کے مطالب ہوں گے۔
نمبر 1، اگر تو وہ مطلب کام نیا جو ہے وہ دین کے خلاف ہے تو پھر تو رد ہو گیا، ٹھیک ہے، اور اگر وہ دین کے خلاف نہیں ہے تو پھر اس کے 2 مطلب ہیں۔ ایک تو مطلب یہ ہے کہ ایجاد کی جانے والی چیز یا ایجاد کیا جانا یا ایسا کام کہ جس کو ایجاد کیا گیا ہے، اور دوسرا مطلب اس کا انوکھا، ایک نیا کام یا نئی چیز، ٹھیک ہے، اس کو ذکر کیا جاتا ہے یوں۔ اور جو یہاں پر ایجاد کے حوالے سے ہے وہ بدیع السماوات والارض، جیسے مثال میں نے پہلے ذکر کی، اور نمبر 2 جہاں پر نیا مطلب کہ انوکھا ہونے کے اعتبار سے وہ ہے قل ما کنت بدعا من الرسل، کہ اے میرے محبوب آپ فرما دیں کہ میں ایک انوکھا رسول نہیں ہوں، بلکہ جیسے پہلے رسول تھے میں بھی ویسا ہی ظاہری طور پہ تمہارے سامنے بن کے آیا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اگر خلاف دین اور خلاف شریعت نہ ہو تو یہ اس کے 2 مطلب ہیں۔ ایک مطلب ہوا کہ نئی چیز پیدا کرنا یا ایجاد ہونا، ٹھیک ہے، اور دوسرا مطلب انوکھا، کہ جو جس کو دیکھ کے لوگ متعجب ہونے والے ہوں، ٹھیک ہے، تعجب ورطہ حیرت کے اندر مبتلا ہو جائیں، انوکھی چیز، ٹھیک ہے۔ تو یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں جو ہے وہ بدعت کے اعتبار سے، اہل علم کے لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں۔ اب آ جاتی ہے بات حدیث پاک کے اندر۔ ایک حدیث پاک اکثر لوگ یہ سناتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ میں آپ کے سامنے اس کی عبارت پڑھتا ہوں، من احدث فی امرنا فہو رد۔ حدیث پاک تو بالکل ٹھیک ہے، من احدث فی امرنا فہو رد، کہ ایسا کام جس شخص نے کسی کام کو ہمارے دین کے اندر نیا پیدا کیا وہ رد ہے، وہ ضائع ہے، وہ خلاف شریعت ہے، یا وہ بالکل بھی اسلام کے مطابق نہیں ہے۔ بڑی بات ہے، حضور کا فرمان ماننا پڑے گا۔ لیکن مولانا صاحب ذرا یہ تو بتائیں کہ کیا آپ نے حدیث پاک مکمل پڑھی ہے؟ خیانت کر رہے ہیں آپ، حدیث پاک آپ نے مکمل نہیں پڑھی۔ یہ پچھلے دنوں بھی ایک معاملہ اٹھا تھا تو اس کے اندر بھی یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ اس طرح سے حدیث کو ذکر کیا گیا۔ اب میں اس کی طرف نہیں جاتا، میں اپنے معاملے کی طرف آتا ہوں، اپنی بات کی طرف، تو میں اس کو آگے ذکر کرتا ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان من احدث فی امرنا فہو رد، یہ نامکمل ہے، یہ انکمپلیٹ ہے، اس کو مکمل نہیں پڑھا گیا۔ مکمل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ یہ ما لیس منہ آپ نے کہاں پر چھوڑ دیا؟ کم از کم اس کو بھی تو دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ٹھیک ہے تعریف فرما رہے ہیں بدعت کی یا نئے کام کی، تو اس نئے کام کو جس کو حضور نے رد فرمایا ہے وہ کم از کم کام بھی تو دیکھے کہ وہ کون سا ہے، کیا دین کے اندر ہے یا دین کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ، ایسا کام کہ جو دین کے اندر پیدا کیا جائے اور وہ ہو یوں کہ وہ اسلام کے خلاف ہو، یعنی کہ دین کی مکمل جو تعلیمات ہیں ان میں سے کسی کے بھی اوپر پورا نہ اترتا ہو، فہو رد، تو وہ رد ہے اور اس کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا، اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اب پھر آ جاتے ہیں لفظ بدعت کے اوپر، تو ذرا دیکھتے ہیں کہ بدعت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حضور نے دو قسمیں جو ہیں وہ بدعت کی حدیث پاک کے اندر ذکر فرمائی ہیں، لیکن بعد میں علماء نے اس کو مزید تشریح کی، چونکہ حضور نے فرمایا کہ مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے ہیں، تو پھر جامع کلمات جو ہیں وہ پھر جامع ہیں، بڑی بڑی لمبی ابحاث ہیں ان کے اوپر اور بڑی بڑی طویل گفتگو ان کے اوپر مختلف علماء کرام نے کی ہیں، ان میں سے ایک آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من سن فی الاسلام سنۃ حسنۃ فلہ اجرھا۔ میں مختصر ذکر کرنے لگا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اسلام کے اندر کوئی اچھا کام جاری کرے تو اچھا کام جاری کرنے پر اس کو اجر دیا جائے گا۔ یہ تو نیا دین پیدا ہو گیا دین کے اندر، لیکن پیدا خود حضور کروا رہے ہیں، اور حضور نے خود ارشاد فرمایا کہ جو اسلام کے اندر من یہ عموم ہے، کوئی کسی کے لیے بھی یہ بولا جا سکتا ہے ذوی العقول میں سے، اس سے صرف اللہ کے نبی مراد نہیں ہیں بلکہ حضور کے صحابہ بھی مراد ہیں، تابعین بھی مراد ہیں، تبع تابعین بھی مراد ہیں، اور فقہاء کرام مجتہدین اور بزرگان دین بھی اس لفظ من کے اندر جو ہے حرف من کے اندر شامل ہوتے ہیں، شمار ہوتے ہیں۔ لہذا پھر کہاں جائیں گے حضرت صاحب؟ تو حضور نے فرمایا من سن فی الاسلام سنۃ حسنۃ فلہ اجرھا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری جگہ پہ حضور نے فرمایا من سن فی الاسلام سنۃ سیئۃ کان علیہ وزرھا ووزر۔ حضور نے فرمایا کہ جس نے دین کے اندر اسلام کے اندر کوئی اچھا کام رائج کیا تو اس اچھے کام کے اوپر جتنے لوگ عمل کریں گے اس کو اس کا اجر دیا جائے گا، اور جس نے کوئی برا کام اسلام کے اندر رائج کیا
لفظ سنت طریقہ راستہ اسلام کے اندر جس نے رائج کیا وہ پھر اس کے اوپر جتنے بھی لوگ عمل کریں گے وہ اضافی ہے، وہ ضائع ہے، وہ کرنے والوں کو بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ الٹا نقصان ہوگا، اور جنہوں نے اس کو رائج کیا ہوگا وہ بھی جو ہے اس کے بارے میں اس سے جو ہے وہ بھی اس انداز میں لطف اٹھائیں گے کہ ان کو بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب یہ حدیث پاک ہے مسلم شریف کی۔ اب اسی مسلم شریف کی حدیث پاک کے اندر امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لفظ بدعت کی 5 اقسام ذکر کی ہیں۔ کتنی اقسام ذکر کی ہیں لفظ بدعت کی؟ آپ نے 5 اقسام امام نووی نے ذکر فرمائی ہیں۔ فرماتے ہیں البدعۃ 5 اقسام، 5 قسمیں ہیں بدعت کی، واجبۃ و مندوبۃ و محرمۃ و مکروہۃ و مباحۃ۔ ٹھیک ہے، ایک قسم ہے واجب، ایک ہے مندوب، ایک ہے حرام، ایک ہے مکروہ اور ایک ہے مباح۔ ٹھیک ہے، اب ان کی آگے جو ہیں وہ ان کی آگے اس کو جو ہے وہ ذکر کیے گئے، ان کی تعریفات بھی ذکر کی ہیں۔ اچھا جی، بدعت واجبہ کون سی ہوتی ہے؟ بدعت واجبہ کہتے ہیں کہ متکلمین کے دلائل کو ملحدین، مبتدعین اور اس جیسے دیگر امور کے رد کے لیے استعمال کرنا۔ ٹھیک ہے، متکلمین یعنی کہ علماء بزرگان دین کے دلائل کو ملحدین اور جو ہے وہ نئے لوگوں کے لیے ان کے دلائل جو غیر مسنونہ ہیں یا غیر اسلامی ہیں ان کے دلائل کو رد کرنے کے لیے جو ہے متکلمین کے دلائل کو پیش کرنا، اس کو جو ہے وہ بدعت واجبہ کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آ جاتی ہے مندوب، اس کو مستحب بھی کہتے ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ کتابوں کو تصنیف کرنا یا مدارس بنانا یا سرائے وغیرہ جو انتظار گاہیں لوگوں کی ہوتی ہیں کہ جو ہے مسافر وہاں پہ جا کے ٹھہرتے ہیں، لمبے سفر پہ ہوں تو کسی جگہ پہ رستے کے اندر مسافر خانہ جو ہوتا ہے وہاں پہ رک کے رات گزارتے ہیں یا توقف کرتے ہیں، استراحت کرتے ہیں اور آرام کرنے کے بعد سکون حاصل کر کے پھر وہ آگے اپنے سفر کے لیے نکلتے ہیں، تو یہ بدعت مستحبہ ہے۔ اس کے بعد بدعت مباح، ٹھیک ہے، جس کو مباح یعنی کہ مستحب، ٹھیک ہے، جس کو یہ بھی مباح کے درمیان جو ہے وہ حکم کے اندر ہے، مستحب کے حکم کے اندر کہ کریں گے تو ثواب ہے، نہیں کریں گے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اب بدعت مباح کے اندر جو ہے ہمارا لباس، انواع و اقسام کے کھانے، یہ باربیکیو وغیرہ، یہ جناب چرغے، یہ جناب کڑھائیاں اور یہ جناب اس طرح کے پھر کڑھائی والے سوٹ، پھر جو ہے اچھے اچھے انداز اور اچھے اچھے ڈیزائن والے اور اس طرح کے، یہ کہاں پر تھا صحابہ کے دور میں؟ یہ ساری چیزیں کہاں پر تھیں؟ آپ کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ بدعت تو آپ خود اپنے ساتھ لیے پھرتے ہیں ہر وقت، ہر آن، ہر لمحے کے اندر۔ بھائی ایویں ہی بات پکڑ کے تو پھر اس کو بدعت کے حکم میں نہیں لیا جائے گا، بلکہ اس کے اوپر ایک مکمل جو ہے وہ علماء کی تحقیق اور علماء کے اقوال ان کے اوپر موجود ہیں کہ کس چیز کو بدعت کہا جائے گا۔ تو یہ لباس پہننا عجیب و غریب قسم کے اور جناب ڈیزائن والے اور جناب مختلف انداز کے اور انواع و اقسام کی چیزیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھانا، بناتے ہم خود ہیں، ان کو جو ہے وہ کریٹ ہم خود کرتے ہیں، لیکن ہم کھاتے ہیں اور اللہ کی نعمتیں ہیں اور وہ حرام بھی نہیں ہیں، جائز ہیں، بشرط یہ کہ وہ جائز طریقے سے ان کے اندر حلال پروڈکٹس وغیرہ استعمال کی گئی ہوں تو وہ چیزیں جائز ہیں، ان کو بدعت مباح کہا جاتا ہے۔ اور چوتھے اور 5ویں نمبر پہ بدعت حرام اور بدعت مکروہ، اس کا سمپل سا جواب ہے وہ یہ ہے کہ وہ کام کے جو اسلام کے خلاف ہو۔ اور اسی بات کو امام ابن حجر عسقلانی نے جو ہے فتح الباری شریف شرح صحیح بخاری کے اندر بھی ذکر فرمایا ہے کہ بدعت کی 5 اقسام ہیں۔ اب میں چونکہ وقت بہت کم ہے، جو ہے وہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو میں اس کو یہیں پر اکتفا کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد ایک اور تہذیب الاسماء واللغات، اس کے اندر عبدالعزیز بن عبدالسلام جو ہیں وہ انہوں نے کتاب القواعد کے اندر جو ہے بدعت کی 5 اقسام کو ذکر کیا ہے۔ البدعۃ منقسمۃ الی واجبہ و محرمہ و مندوبہ و مکروہہ و مباحہ، کہ بدعت جو ہے یہ تقسیم ہوتی ہے واجبہ کی طرف، حرام کی طرف، مندوب کی طرف، مکروہ کی طرف اور مباح کی طرف۔ تو یہ صورتحال ہے بدعت کی۔ تو ایویں ہی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام جیسے حضور علیہ السلام کا میلاد منانا، پھر حضرت حضور سیدی شیخ
عبد القادر جیلانی، حضور غوث اعظم سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی 11ویں شریف منانا، یا صحابہ کرام کے آراس کرنا، یا اہل بیت کرام علیہم الرضوان کی یاد کے اندر ان کے سالانہ پروگرام کرنا، بھائی اس کو کوئی بھی بندہ بدعت سیئہ نہیں کہتا، بلکہ یہ وہ کام ہیں کہ جن کے کرنے کے اوپر ذکر و اذکار ان کے اندر ہوتا ہے، اللہ کے نیک بندوں کو یاد کیا جاتا ہے اور اللہ کے نیک لوگوں کو اس کے اندر ذکر کیا جاتا ہے، تو ایسے کام جو ہیں وہ حرمت کے جو ہے وہ معانی کے اندر نہیں آتے، بلکہ وہ جائز کام ہیں، اسلام نے ان کو ایکسیپٹ کیا ہے اور اسلام ان کے اوپر بندے کو اجر بھی دیتا ہے۔ پھر آخر پہ ایک اور بات عرض کرتا ہوں، بدعت کا بڑا آپ لوگوں کے سر کے اوپر بود سوار ہے۔ جب یہ نماز تراویح کو مشروع کیا گیا باجماعت، تو یہ دور تھا جناب دور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ٹھیک ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ ظاہری رسالت کے اندر بھی یہ چیز نہیں، حضرت صدیق اکبر کے 2.5 سالہ دور خلافت کے اندر بھی نہیں، یہ چیز جا کر رائج ہوتی ہے تیسری جگہ کے اوپر، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ اقدس میں، ان کے دور خلافت میں۔ تو آپ وہاں پہ کیا جملہ ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں جس وقت نماز تراویح کو باجماعت ذکر کیا، اس کو ادا کیا گیا، بخاری شریف کی حدیث سے پاک ہے، تو حضرت سیدنا فاروق اعظم امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، نعمت البدعۃ ھذہ، کہ یہ کتنی اچھی بدعت ہے نماز تراویح کو باجماعت ادا کرنا۔ تو اگر جناب بدعت کا مطلب صرف آپ کے سامنے وہ گمراہی، معاذ اللہ، گناہ اور شرک اور اس طرح کے الفاظ کے اندر، اگر معانی کے اندر اگر آپ کے نزدیک لفظ بدعت شمار ہوتا ہے، تو سب سے پہلے فتویٰ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر لگتا ہے۔ تو حدیث پاک تو آپ نے پڑھ دی کہ انی ترکت فیکم الثقلین ما ان اخذتم بہ لن تضلوا، کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ حضور نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 قیمتی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم نے ان کا دامن مضبوطی سے پکڑے رکھا تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے، اور اگر تم نے ان کا دامن چھوڑ دیا تو پھر تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ ان دونوں میں سے کسی ایک کا بھی بیک وقت ان دونوں کا دامن آپ کے ہاتھوں میں ہونا چاہیے، اور وہ اللہ کی کتاب ہے اور وہ حضور علیہ السلام کے اہل بیت اطہار ہیں۔ تو جناب صحابہ کرام کہاں پہ جائیں گے؟ کیا آپ کو یہ یاد نہیں کہ حضور علیہ السلام نے صحابہ کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، او کما قال علیہ السلام، کہ تمہارے اوپر میرے طریقے کو اپنانا بھی ضروری ہے اور میرے صحابہ کے طریقے کو اپنانا بھی ضروری ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو؟ لہٰذا تمام تر لوگ، خصوصاً جناب ڈاکٹر حسن صاحب، غور و فکر کریں اپنی گفتگو کے اوپر۔ اگر آپ سادات کرام میں سے ہیں اور آپ کی رگوں کے اندر وہ پاک خون ہے، تو پھر آپ کو اس خون کی لاج رکھنی چاہیے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام تر فرامین کو اچھے طریقے سے بخوبی انداز سے نبھانا چاہیے، اور آپ کا کردار، آپ کا اخلاق، آپ کی صورت اور آپ کا اوڑھنا بچھونا، ہر قسم کی جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں، وہ ساری کی ساری رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین اور آپ کی تعلیمات اور آپ کے علم اور عمل کے مطابق ہونی چاہیے، چونکہ اللہ نے قرآن پاک میں 2 ٹوک فیصلہ فرما دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل جو حیات مبارکہ ہے وہ تمہارے لیے کامل نمونہ ہے۔ تو لمحہ فکریہ ہے ان لوگوں کے لیے بھی کہ جو اس طرح کی چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں اور اس طرح کی باتیں لوگوں کو سناتے ہیں، اور چاہے وہ مذاق کے لیے کرتے ہیں یا جیسے بھی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو خیال کرنا چاہیے کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں یہ آپ کے نامہ اعمال کے اندر محفوظ کیا جا رہا ہے، سٹور کیا جا رہا ہے، اور بعد میں پھر آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں یہ نہیں ہوگا کہ باری تعالیٰ میں نے تو ایسے لوگوں کو ہنسانے کے لیے کیا تھا، یا میں نے خوش لوگوں کو کرنے کا، ہم اس بات سے ہم خوش ہوں کہ قرآن پاک یہ یاد غلط پڑھی جا رہی ہیں، حضور کی حدیث کو غلط پڑھا جا رہا ہے، کہ آپ کو وہ حدیث پاک بھول گئی ہے؟ حضور نے فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جس نے میری طرف کسی بھی طرح کا منسوب کیا جھوٹ، تو اس سے بہتر ہے کہ وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ کے اندر بنا لے، یا اس نے اپنا ٹھکانہ دوزخ کے اندر اس عمل کو کا ارتکاب کر کے جو ہے وہ بنا لیا ہے۔ کیا وہ حدیث پاک آپ کو بھول گئی ہے؟ آپ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں، آپ اس کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور اس کو جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر شیئر کرتے جا رہے ہیں، تو یہ چیز آپ کے لیے نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔